اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج 12ویں سورت سورہ یوسف پر بات ہوگی۔ ڈیوائن نیریٹو نام دیا ہے میں نے۔ 111 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل یہ ایک مکی صورت ہے۔ قرآن پاک کی واحد صورت جو مکمل ایک خوبصورت قصہ کی شکل میں پیش کی گئی ہے، احسن القصص کے نام سے منسوب ہے، دی موسٹ بیوٹیفل آف سٹوریز۔ روایت کچھ یوں ہے کہ مکہ کے چند یہودی اسکالرز نے بت پرستوں کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ پوچھئے۔ پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین واقعہ سنانے کی درخواست کی، تو اللہ رب العزت نے یہ ابتدائی آیات اور پھر یہ صورت نازل کی۔ یوں اس پورے قصہ میں نبوت کی دلیل موجود ہے۔ صورت کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ اس کتاب کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا کہ تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کلام کسی بھی اور زبان میں ہوتا تو انسان کو شاید اتنا سمجھ نہ آتا۔ آج 1450 برس گزرنے کے بعد بھی لوگ عربی زبان سے واقف نہ ہونے کے باوجود بھی اس کلام کو سمجھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ راز پا لیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ نہ بھی پتہ ہو مگر بات دل میں اتر کر آنکھوں کی نمی تک چلی آتی ہے۔ ایک طرف تو اس کتاب کی دائمی فضیلت قائم ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے فصیح و بلیغ ہونے کی شہادت بھی مل جاتی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھتے ہیں جو انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ یعقوب علیہ السلام نے خواب چھپانے کی مصلحت پیش کی اور بیٹے کو اعلیٰ مقام کی خوشخبری سنائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپنی کی سادگی میں خواب اپنے بھائیوں کو سنا بیٹھے۔ ان میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ یوں بڑے بھائی شمعون کے مشورے سے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے الگ کرنے کی سازش کی گئی۔ بہانے سے لے کر چلے گئے اور کنویں میں پھینک ڈالا، اور پھر باپ کو آ کر جھوٹی کہانی سنا دی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ شام سے مصر جاتے ہوئے ایک قافلے نے یوسف علیہ السلام کو نکال لیا اور فروخت کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے خوابوں کی تعبیر سکھلا دی اور پھر جوانی کی عمر کو پہنچنے پر نبوت کا شرف بخشا۔ کسی بھی قسم کی برائی بھی آپ علیہ السلام کی پاکیزگی کو زج نہ کر سکی۔ کڑی آزمائش میں سے بھی گزرے، مگر بالآخر عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی رب سے خصوصی دعا بھی یہ تھی کہ برائی کے گڑھے میں جانے کی نسبت وہ قید میں جانا پسند کریں گے۔ یوں قید میں بھی تبلیغ شروع کر دی۔ خوابوں کی تعبیر کا چرچا شروع ہو گیا۔ شاہ مصر کے خواب کی تعبیر کی اور غلہ محفوظ رکھنے کی سکیم بتائی۔ سچی تعبیر پر رہائی اور عزت افزائی ملی۔ عزیز مصر نے وزیر خزانہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کی پھر بھائیوں سے ملاقات ہو گئی۔ انہیں اگلی مرتبہ اپنے بھائی بنیامین کو لانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو تاکید کی کہ شہر میں علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ نظر نہ لگے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے
تدبیر کر کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوسرے بیٹے کی جدائی کا غم لگ گیا، صبر کیا اور شکوہ صرف رب کی ذات سے ہی کیا۔ بھائیوں کا مصر کی جانب تیسرا سفر، جس میں یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض سے یعقوب علیہ السلام کی بنائی بھی واپس لوٹ آئی۔ بیٹوں کی باپ سے دعائے مغفرت کی اپیل، اور پھر بالآخر یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی مصر آمد، اپنے والدین کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ 40 سال بعد خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ یہ شاندار صورت اس بات پر کنکلوڈ ہوتی ہے کہ ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس احسن القصص سے ہم نے یہ بھی لرن کیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ توحید پر غور کرنا اور شرک سے بچنا ہی مقصد حیات ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ حسد کی آگ میں انسان خونی رشتوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ بدی اور نیکی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ بدی کی راہ کے مسافر ہمیشہ رسوا ہوتے ہیں، جبکہ نیکوکار ہمیشہ سرخرو رہتے ہیں۔ شیطان نے انسان کا کسی بھی دور میں پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنا ہی حقیقی زندگی ہے، اور آزمائش میں سے گزر کر اعلیٰ و عرفہ مقام ملتا ہے۔ اتنی مخالفت کے باوجود بھی سچائی اپنی جگہ بنا ہی لیتی ہے۔ تقدیر اور تدبیر کا فرق بھی پوری طرح سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر یہ سمجھ کر بہت سکون ملا کہ معاف کر دینا ایک بہت بڑی اعلیٰ ظرفی ہے، اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ کہ جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کی بخشش کی دعا بھی کر دی جائے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ نفس کا برائی کی طرف آنا فطرتی بات ہے، مگر اونچی شانوں والا رب جس پر رحم فرمائے وہ بالآخر جیت جاتا ہے۔ ہدایت سونے رب کے پاس ہی ہے، اسی لیے ہم شکوہ بھی اسی سے کرتے ہیں، امید بھی ہمیشہ اسی سے رکھنی چاہیے، صبر کرتے ہوئے، بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کیونکہ مشکلوں کے بعد ہی راحتیں ہیں۔ طوفان نہ آئے تو زندگی میں سچائی کا ہلچل پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔